سمجھ کر کے بات آگے بڑھا لیں۔ جماعت کا معنی صرف اور صرف سمجھنا ہے۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت کا معنی ہے اکٹھا ہونا، جمنا، ڈٹ جانا حق کے اوپر، وہی جس کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو رسول کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسی پر ڈٹ جانے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسی پر ڈٹ جانے والے تابعین ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسی پہ جمے رہنے والے تبع تابعین ہیں۔ پوری امت کو جہاں کہا جا رہا ہے علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر جم جاؤ۔ تو جماعت نام اس لیے نہیں ہے کہ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، جماعت نام اس لیے ہے کہ اسی پر جمع ہوتے ہیں۔ ہم اس غلط کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اس پر جمع ہوتے، اس غلط کو چھوڑ دیتے اس پر جمع نہیں ہوتے۔ سارے 1 2 3 10 جتنے بھی راستے غلط ہیں ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اکٹھا نہیں ہوتے، صرف اس پر اکٹھا ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کی چیز ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی چیز ہے، جس پر ہم پہلی بار نہیں جمع ہو رہے ہیں، بلکہ جس پر سب سے پہلے نبی کے صحابہ جمع ہو چکے ہیں، ان کے بعد تابعین جمع ہو چکے ہیں، اکٹھا ہو چکے ہیں، ان کے بعد تبع تابعین جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد امت کے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ اسی نقش قدم پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آج وہ نام ہم جب لیتے ہیں اپنی زبانوں سے تو صحابہ ہوتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اور ان کے بعد کے لوگ ہوتے ہیں تو رحمت اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ائمہ، محدثین، فقہاء، اعیان امت اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ راستہ حق پر جمع ہونے والا راستہ، حق پر جمع ہونے والی جماعت، یہ قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر قائم رہے گی۔ نہ جانے کتنے راستے باطل کے نکل جائیں گے جس پر لوگ چلیں گے، لیکن ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا جو سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس حق پر جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت والا راستہ ہے، جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین رہ چکے ہیں، اسی راستے پر جمع رہے گا۔ دنیا کے لوگ مخالفت کریں گے، دنیا والے گالیاں دیں گے، دنیا والے ٹارچر کریں گے، دنیا والے الزامات لگائیں گے، دنیا والے بہتان لگائیں گے، دنیا والے ان کی شبیہ بگاڑنے کے لیے عدالتوں میں سچی جھوٹی کمپلینیں بھی کریں گے، کیونکہ خلافت بنو عباسیہ کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو بڑے ظلم ملیں گے، حق پرستوں کے خلاف بڑے ظلم ملیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی تاریخ ہمارے سامنے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور ان کے بعد کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کی شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے استاذ ہیں۔ ہم جانتے ہیں خلق قرآن کے مسئلے میں دونوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، اور پھر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیے تو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اور آگے بڑھیے تو آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے جنہیں حق پر جمے رہنے کی بنیاد پر اس وقت کی حکومتوں کے پاس جا کر کے لوگوں نے غلط باتیں پہنچائیں، اور ان کے خلاف ان پر ظلم کرنے کے لیے، انہیں سزائیں دلوانے کے لیے ان کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں کہی گئیں جس سے وہ بری تھے، الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے۔ آپ اس چیز کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ نے جہاں یہ کہا تھا نا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک طبقہ میری امت کا ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا، غالب رہے گا۔ یہ کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ غالب رہے گا؟ یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ بڑی مخالفت ہوگی، ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں دبانے کچلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، انجام کے اعتبار سے وہی غالب رہیں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے، نیگلیکٹ کر دیں گے، الگ تھلگ کر دیں گے، کوئی مطلب نہیں، بائیکاٹ کر دیں گے،
یہ انہیں بائیکاٹ کرنے والے انہیں کوئی نقصان تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ ان کی مخالفت کرنے والے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کیا مطلب ہے؟ انہیں بے سہارا چھوڑا جائے گا, انہیں نیگلیکٹ کیا جائے گا, انہیں الگ تھلگ ثابت کیا جائے گا. یہ ہوگا ان کے ساتھ میں. یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور ہر دور میں ہم اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے قیامت تک. اور یہ سلسلہ بڑھے گا, یہ سلسلہ بڑھے گا. جس طرح سے حالات نازک ہوں گے اس طرح سے یہ فتنہ, یہ سلسلہ اور فتنہ انگیزی بڑھتی چلی جائے گی. تیسرا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا مَن نَاوَاهُمْ اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والے بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. انہیں کوئی نقصان پہنچا لے جائیں, کامیاب ہو جائیں, فائنل انجام کے اعتبار سے ایسا نہیں کر پائیں گے. وقتی طور پر تکلیف ہوگی, آزمائش ہوگی, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, وقت کی نزاکتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہت کچھ جھلسانا پڑے گا, لیکن انجام کار کے اعتبار سے, فائنل کے اعتبار سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان پہنچا لے جائے یہ نہیں ہو سکے گا. یہ ہے دراصل جماعت کا معنی, حق پر ڈٹے رہنا. اب اس سے قطع نظر کہ اس حق پر چلنے والا کوئی ایک ہے, 10 ہے, 100 ہے, 200 ہیں, 1000 ہیں, لاکھ ہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو حق پر چل رہا ہے وہی جماعت ہے, چاہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں, 10 ہی لوگ ہوں, 9 ہوں, 5 ہوں, 4 ہوں, یہی نہیں بلکہ چاہے اس پر چلنے والا کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو, وہ اکیلا ہی رہے گا تو بھی جماعت رہے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو یہی مسئلہ سمجھایا اور کہا الجماعت ما وافق طاعت اللہ ولو کنت وحدک. جماعت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی موافقت کرے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہی کی تو بات ہم لوگ کر رہے تھے ابھی. ابن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کی موافقت کرے وہی حق ہے, وہی جماعت ہے. چاہے تم اس حق پر چلنے والے, اللہ کی رسول کی اطاعت کی موافقت کرنے والے ساری دنیا کو چھوڑ کر کے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ ہی تو اکیلے تھے اللہ کی توحید پر, تو کیا ساری دنیا یہ کہہ کر کے آپ کو باطل ثابت کر پاتی کہ جو آپ لے کر کے آئے ہو اس کو تو کوئی ماننے والا ہے نہیں, آپ اکیلے ہی ہو, اکیلا اپنے پاس رکھو, کوئی آپ کے پاس دوسرا بھی نہیں ہے, تیسرا بھی نہیں, آپ تو اکیلے ہیں. تو کیا اکیلے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ ناحق تھا, باطل تھا؟ جب ابوبکر صدیق امت کے پہلے شخص اس کے ماننے والے بنے تو کیا وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے باطل پر تھے اور پورا عرب کیا وہ حق پر تھا؟ نہیں. اچھا یہ بات, کیا وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کیا وہ جماعت نہیں تھے؟ اور جماعت وہ تھی جو بت پرستی کر رہی تھی, لات کی, منات کی, عزا کی, حبل کی پوجا کر رہی تھی, اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر سجائے ہوئے, کندہ کیے ہوئے 360 بتوں کی پوجا کرنے والی اتنی بڑی مکے کی آبادی تھی. کیا وہ بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے وہ شرک کر رہے تھے تو کیا وہ جماعت تھے؟ جماعت نہیں تھے. مشرکوں کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جماعت کے طور پر نہیں دی ہے بلکہ فرقہ واریت کے طور پر دی ہے مثال. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے. سارے مشرک ہو گئے تو کیا جماعت ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ٹکڑے کرنے والے ہیں, یہ جماعت نہیں ہے. جماعت وہ ہے جو حق کی توحید پر جمع ہوا ہے, جو حق کی سنت پر جمع ہوا ہے, جو راہ سلف پر جمع ہوا ہے. وہی کون ہے؟ وہی جماعت ہے, چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. ابن مسعود نے 2 لفظوں میں میرے بھائیوں پورا عقیدہ, پورا منہج, پوری ڈگر کھول کر کے امت کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس بات کو سننے کے بعد اس زمانے میں بھی, اس کے بعد کے زمانے میں بھی, اور آج تو بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے شبہے, بڑے بڑے کنفیوژن, بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کی عقلیں, لوگوں کی سوجھ بوجھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بیٹھتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بیٹھتی ہیں, اور بڑے خلفشار امت میں دکھائی دیتے ہیں.
اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ابن مسعود نے آگے والی بات بھی بیان فرما دی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ سلف امت کے اقوال پڑھیں گے تو خالص دین ہم کو ملے گا جو نبی سے، نبی کے صحابہ نے لیا تھا، اور اسی کو بعد کے لوگوں نے ان سے لیا ہے۔ آگے کہتے ہیں اطاعت کو، جماعت کو لازم پکڑو، یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس کی بہت ساری وضاحتیں آگے آئیں گی۔ کہتے ہیں کیوں آخر جماعت کو، اطاعت کو لازم پکڑنا ہے؟ فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، کیونکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسی ہے جس کو پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بٹو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بھائیوں، ابو شریح خزائی یا شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے ساتھیو، الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تنہا عبادت کا مستحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، بالکل اس بات کی گواہی ہم دیتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابشرو ابشرو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، کیا تم گواہی دیتے ہو توحید کی یا نہیں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو رسالت کی یا نہیں؟ جب صحابہ نے گواہی دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن، آپ نے قرآن کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ قرآن حبل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے پر اتارا ہے، جس قرآن کو اللہ نے میرے سینے پر اتارا، اعلیٰ قلبی کا، میرے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور کیا کہا آگے؟ آگے فرمایا فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اسی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جب تک تم پکڑے رہو گے رسی کو جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد کبھی بھی نہ تو ہلاکت تمہارے قریب آئے گی اور نہ تو ضلالت اور گمراہی تمہارے قریب آئے گی۔ اتھارٹی ہے میرے بھائیوں، فائنل بات ہے، جو صحیح معنوں میں اس پر قائم رہے گا کبھی بھی ہلاکت اور ضلالت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑے رہو۔ کیسے پکڑیں گے بھائی؟ سمجھنے کے لیے اللہ کا کلام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کی سنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کو، نبی کے صحابہ کے اقوال جو آپ کے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے تھے انہوں نے ہی سیکھا پڑھا، ان کی باتیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟